مرحبا برسول الله في مدينته المنورة، مرحبا في مدينته المنورة، مرحبا مرحبا. مقامك عندي يا رسول الله، بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت. بل في داري يا رسول الله. يا أهل يثرب، يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين. اسمعوا يا قوم، اسمعوا. رسول الله يقول: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله، على بركة الله. حل ذكي، اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد. بسم الله نقيم بيت الرسول. في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه الله. ہر شخص چاہتا تھا کہ آپ اس کے مہمان ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ لہٰذا اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ ان کے مہمان ہوئے اور ان کے گھر کے پاس ہی ایک خالی زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد کی بنیاد رکھی، جو مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم ہوا اور آپ کو مسجد نبوی کا پہلا مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ وافق النبي. نعم، صوت الإنسان. أنت يا بلال، لا تتردد يا بلال، هذه رغبة النبي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نبوت کے 13ویں سال ستمبر 622 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جائے پیدائش مکہ معظمہ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہا اور باقی زندگی مدینہ منورہ میں گزاری۔ وصال کے بعد بھی وہی مدفون ہوئے۔ مسلمانوں کا سنہ ہجری اسی وقت سے شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے نواح میں 22 ستمبر 622 عیسوی کو پہنچے، لیکن سنہ ہجری کی ابتدا اسی قمری سال کے روز اول یعنی 16 جولائی 622 عیسوی سے شمار کی جاتی ہے۔ ویسے سنہ ہجری کا انعقاد تقریباً 17 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوا، لیکن ہجرت کی اہمیت انہی دو چیزوں تک مخصوص نہیں۔ در حقیقت مسلمانوں کی سیاسی زندگی کا آغاز اسی وقت سے ہوتا ہے۔ مکہ میں ان کی حیثیت ایک سیاسی اقلیت کی سی تھی۔ کفار کا غلبہ تھا، نہ تو کھلم کھلا دین حق کی اشاعت کر سکتے تھے اور نہ ہی آزادی سے احکام اسلامی کے مطابق اپنی زندگی ڈھال سکتے۔ مدینہ میں آ جانے کے بعد مسلمانوں کی زندگی کا ایک بالکل نیا دور شروع ہوا۔ انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اس قدر قربانیاں کی جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ وہ رشتہ اخوت میں کچھ اس طرح منسلک ہو گئے کہ اصلی بھائی بھی کیا ہوں گے۔ اس رابطے سے ایک ایسی متحدہ قوم بنی جو اپنی مجموعی طاقت کی بنا پر اغیار کی چیرہ دستیوں سے محفوظ ہو گئی۔ تبلیغ کی اب کھلی آزادی تھی۔
معاشی اعتبار سے مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، لیکن مسلمانوں کی عملی زندگی اس سے بڑھ کر ایک ایسا نمونہ تھی جس کی ترغیب سے لوگ دھڑا دھڑ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اگرچہ مدینہ میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے زخم خوردہ تھے، اس لیے مدینہ کے دفاعی انتظامات کو نظر انداز نہ کر سکتے تھے۔ علاوہ ازیں مدینہ میں یہودیوں کی موجودگی کا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا۔ ان امور کے پیش نظر آپ نے ریاست مدینہ کے استحکام کے لیے تمام اہل مدینہ کو شرکت کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے ایک معاہدہ تیار کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے کا تعلق مہاجرین و انصار اور دیگر حامی قبائل سے تھا۔ اس کی روح سے یہ قرار پایا کہ یہ سب اپنے آپ کو امت مسلمہ کا رکن سمجھیں گے، اگر خون بہا کا روایتی طریقہ قائم رہے گا، لیکن امت کے دشمنوں سے صلح یا جنگ کی صورت میں اتحاد اور یکجہتی کو قائم رکھیں گے، اپنے اپنے محلوں میں امن و عافیت کے ذمہ دار ہوں گے اور ہر طرح کے شر پسند عناصر کی سختی سے روک تھام کریں گے۔ اگر کسی مسئلے پر باہمی اختلاف ہو جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ دوسرا حصہ یہودیوں سے متعلق تھا، جس کی روح سے یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی مل گئی اور انہیں مدینہ کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کا رکن قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کے ہمراہ یکساں اور مساوی سلوک کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ ان کی آزادی اور حفاظت کا ذمہ اب ریاست مدینہ پر تھا۔ انہوں نے بھی عہد کیا کہ وہ مدینہ پر حملے کی صورت میں مسلمانوں کی مدد کریں گے، غیر فریق سے صلح کرتے وقت ان کے ساتھ شامل ہوں گے اور قریش کو امان نہیں دیں گے۔ فریقین کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے جان و مال کو خطرے میں نہ ڈالیں گے اور باہم دوست رہیں گے۔ اس قسم کے معاہدوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حریفوں کو سیاسی طور پر ساتھ ملا کر مدینے میں ایک چھوٹی سی دولت مشترکہ قائم کر لی۔ ہجرت مدینہ کی حقیقی عظمت اور اہمیت کا راز یہی ہے کہ اس کی بدولت مسلمان ایک محکوم اقلیت سے ایک غالب اکثریت میں تبدیل ہو گئے۔ کہاں ایک ستم رسیدہ گروہ جن کی اپنے گھروں میں بھی جانیں محفوظ نہ تھی، اور کہاں آزاد و خود مختار ریاست کی ملکیت جو دیار اسلام کی آئندہ شاندار وسعت اور اسلام کی دنیا بھر میں اشاعت کا باعث بنی۔